वही तो अंबिया पे नाजिल होती है, तो क्या जनाब मूसा की माँ नबी थीं? और कमालात को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज फिर कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की 2 आयतों की तफसीर को जानने के लिए। आइए पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔ اور جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف ایک خاص وحی کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، پھر میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان میں چھپے ہوئے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں وحی سے مراد قلبی الہام اور القاء ہے۔ اس وحی سے مراد وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام پر ہوتی تھی، کیونکہ رسالت مردوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر جو مرد تھے اور ان کی طرف وحی کی۔ تابوت کا معنی صندوق ہے اور یم کا معنی دریا ہے۔ قرآن مجید میں یم کا استعمال 8 مرتبہ ہوا ہے اور وہ حضرت موسیٰ کی داستان میں ہی ہوا ہے۔ موجودہ دور کے خلاف کہ جہاں صنعت صرف چیزوں کے بنانے کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے صنعت کو اشیاء کا نام بھی دیا ہے، اور تربیت انسانی کو بھی صنعت سے تعبیر کیا ہے۔ لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے تمام مقدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس واقعے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے مادر موسیٰ کو الہام کیا کہ اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دے۔ دریا کو حکم دیا کہ اس صندوق کو جس میں موسیٰ ہیں ساحل تک پہنچا دے، اور دشمن کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے اٹھا لے، اور اس نومولود کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کچھ اس قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ جو بھی جناب موسیٰ کو دیکھتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ کمالات کو طے کرنے کا راز یہ ہے کہ دل کو تمام لگاؤ اور تعلق و محبتوں سے خالی کر دیا جائے۔ فقد فیہ، اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ الف، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت و تعلق کو چھوڑ دیا اور آتش نمرود میں کود پڑے تھے۔ بے، اپنی زوجہ کی محبت دل سے نکال دینا، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جیم، نومولود کی محبت دل سے نکال دینا، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو پانی کے حوالے کر دیا۔ دال، جوان بیٹے کی محبت کو دل سے نکال دینا،
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہوت کو اپنے دل سے نکال دینا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آرام و سکون اور نیند کو چھوڑ دینا، جیسے نماز شب کے لیے کہ جس کا ثواب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اپنی نیند کو قربان کر دینا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام ایک خاتون کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی و الہام ہونے لگے۔ اوحینا الی امک، اگرچہ یہ وحی تھی لیکن رسالت والی وحی کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ مادر موسیٰ نے اس وحی کے ذریعے اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ 2، انبیاء کی حرکت اور انقلاب میں خواتین نے بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا ہے۔ 3، دریا ہو یا وسیع و عریض کائنات، سب نے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھا ہے۔ 4، کلمہ عدو کی تکرار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باغی اور سرکش افراد الہی نمائندوں سے بے تحاشا دشمنی رکھتے تھے۔ 5، اگر خدا چاہے تو دشمن بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ 6، بندوں کے درمیان محبوب ہونا بھی اللہ کا ایک لطف ہے، کیونکہ وہ دلوں کا بھی خالق ہے اور محبت کا بھی خالق ہے۔ 7، اولیاء اللہ پر خدا کی خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ 8، کبھی کبھی والدین پر اللہ کی خصوصی لطف و کرم ان کی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔